یقین کیجئے کہ کسی کے لیے اپنے دل میں برے خیالات رکھ کر اس کے خلاف برا سوچنے سے اپنا ہی سکون برباد ہوتا ہے۔ کوئی چاہے کہ اسے سکون سے رہنا نصیب ہو تو وہ دوسروں کے متعلق برا نہ سوچے، دوسروں کو سکون سے رہنے دیں، آپ خود بھی سکون پائیں گے۔ جب کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتنی پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ پریشانیاں ہی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ دیکھ معمار پرندے بھی رہے گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے، ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں اور رویے سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ بھی سنایا نہ جا سکا، جس پہ ہنستے تھے لوگ وہ رونے کی بات تھی۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو، ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ جس مذاق میں دو لوگ ہنسیں اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیں، وہ دراصل مذاق کرنا نہیں، مذاق اڑانا کہلاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایک اچھا انسان ملا ہو، کیونکہ محبوب تو بدل سکتا ہے ایک مدت بعد، مگر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بدلتا۔ وہ شعور رکھتا ہے انسانیت سے جڑے جذبے کی۔ یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چوم لے، اصل احسان تو یہ ہے کہ ان کی سختی، نفسیات اور بیماری، بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تعجب ہے جو لوگوں کی تکلیفیں تو سہ لیتا ہے لیکن والدین کی معمولی بات پر ناک چڑھا لیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے اسے کبھی دنیا کی کسی بھی چیز سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئیں، چاہے کتنا طوفان آئے، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئے، پر تیرا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کر جو دل اور روح میں رچ بس جائے۔ آدم اور حوا کا لباس شیطان نے اتروا دیا۔ جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے۔ لباس کم نظر آتا ہے، جسم زیادہ۔ آدم تو جنت سے نیچے زمین پر آ گئے تھے، تم زمین سے نیچے کدھر جاؤ گے؟ اس کے نیچے تو دوزخ ہے، پاتال ہے۔ جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا دل اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب مخلوق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے
کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہوں گے جو زندگی کا مزہ چکھ پائیں گے۔ پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو نفس کا جال ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مسلسل کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے، تاکہ نفس اور شیطان کو مات دی جا سکے۔ صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ جاننا علم کی جان ہے اور ماننا علم کا ایمان ہے۔ جان کر مانا تو صرف مانا، اور اگر ایمان سے مانا تو بہت خوب مانا۔ اے مولا، ہمارے سارے کے سارے دل کو اپنی رضا کے مطابق بدل دے۔ بے شک ہونا وہی ہے جو تیری رضا ہے، تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری ساری مرضی تیری مرضی میں وقف ہو جائے۔ زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب ترین رشتے دھوکے دے جاتے ہیں، نیتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ دغا دے جاتے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ انسان کانوں اور آنکھوں پر اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ اپنے دل کو ایک پھول کی طرح ہلکا رکھنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ انسان کی آنکھ میں میل ہے، سماعت گمراہ ہے، اعضاء میں بغاوت ہے، زبان بے قابو ہے، ساری زندگی گمراہ ہے۔ اپنے آپ پر بے پناہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ جب کام شروع کیا جاتا ہے ہر چیز بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دائمی یعنی ہمیشہ کی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی گرمی اور شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا، اور شاید وہ کام آپ جانتی بھی ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھجکتے ہو۔ کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ظلم ہر حال میں برا ہے، لیکن اپنی ذات پر کیا جانے والا ظلم سب سے برا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر جاری رکھا جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہیں، آپ کو سکون دیتی ہیں۔ ہر مسکراہٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، برکتیں بڑھتی ہیں۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ رب نے مال، زمین، جائیداد کتنی دی، بلکہ یہ ہے کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ ایک بزرگ بولے کہ سارے کھیل اللہ کے اپنے ہیں۔ وہ کبھی کبھی تو اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بندہ لاکھ کوشش کرے، تلاوت، نماز، محفل، ذکر، اذکار، درود، وظیفہ، لیکن وہ قریب ہی نہیں آتا۔ اور جب اس کا اپنا من کرتا ہے تو وضو بھی شرط نہیں، جگہ اور وقت کی بھی قید نہیں، اور وہ بندے کے اندر ایسے سما جاتا ہے جیسے دودھ میں سفیدی اور پھول میں خوشبو۔ کبھی کبھی تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ کیفیت نہیں بنتی، اور بننے پہ آئے تو لمحوں میں بن جاتی ہیں۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا
کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے فرشتوں سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ ان صلاحیتوں کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگا دے۔ پھر یہ بات تعجب کے لائق نہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے اس کی ناشکر گزاری کے بدلے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو۔ خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اتنی کہ آخرت تمہارے لیے دھندلی ہو جائے، تو فوراً نفس کی اس سرکشی کا علاج کرو۔ یقیناً نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے۔ زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگا ہو، اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی، کبھی کبھی غم انسان کو گھیر لیتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کرو اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کرو۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے۔ مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہیں، اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی۔ غلط چیزوں کی ضد اچھی نہیں ہوتی، یہ ضدیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ساتھ لے آتی ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب کچھ چھین لے، ان ضدوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں، الہام کی طرح۔ زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہوں تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ نیک کام جس کو مخلص بندہ مخلص نیت کے ساتھ کرے اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کمی کو ہی اس کام کی خوبصورتی بنا دیا جاتا ہے، جس سے وہ کام امید سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے، پھر بھلے ہی اس میں وقت لگ جائے۔ اب توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ پھر جس کی پیدائش ہی ابھی ہوئی ہے وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ اگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو آپ کمال کے انسان ہیں۔ ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پسندیدہ شخص کے 2 بول ہی کافی ہوتے ہیں۔ حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی سوال کا جواب سیڑھی کا ایک پائدان ہوتا ہے، جس کے بعد پھر سوال اور پھر جواب، یعنی ایک قدم مزید آگے، اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پرایا وہ نہیں جس کا بسیرا دور ہو، پرایا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھانپ لے۔ سب سے بڑی باطنی بیماری مایوسی ہے۔ ظاہری کوئی بھی بیماری اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ قتل کرتے ہوئے قاتل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ انسان کو اچھے اخلاق کی پاسداری کرنی چاہیے۔
ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکے۔ جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ زندگی میں بہترین رشتے وہ ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ جس شخص کا خدا نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرمائے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کرے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتی۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے اس کا انصاف نہیں، بلکہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے۔ ایسے وقت میں استغفار ضروری ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے۔ اگر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور جب یہ بات عطا ہوتی ہے تو پھر محبت ہوتی ہے، ورنہ تمہیں کیا پتہ کہ کس طرح محبت کرنی ہے۔ جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیا ہے؟ جب اسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ گزارا کر نہیں سکتے، تو بے عقل تو آپ ہی ہو۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقل کے ساتھ گزارا کرنا۔ بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی قابلیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا،
اور جب تک انہیں اپنے نقصان کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں ہی بہت سے انعامات مل جاتے ہیں، اور ان تمام انعامات میں سے ایک بہت عظیم انعام جو بندے کو ملتا ہے وہ سکون ہے۔ برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ عقل مند اسے دور کرنے کے لیے محنت میں لگ جاتا ہے اور بے وقوف اسے چھپانے کی۔ اور کچھ بندوں کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ کو بد نصیب کہنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں تحریر اچھی ہو اور آپ کی گفتگو پاک اور خوبصورت ہو تو سامنے والا اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ ہر خوبصورت تحریر اور گفتگو مخلص دلوں پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ ہی اسے امید دیتا ہے، جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ اسے تسلی دیتا ہے، جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ کم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے معیاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی پا سکے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنکھیں جھکتی ہیں تو زمانے بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ برائی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو چھپا کر رکھو۔ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ دوسروں کے دل نہیں توڑنے چاہیے، کسی کا دل رکھ لینا عبادت ہے۔ لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے۔ برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشعور لوگ کرتے ہیں۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ آپس میں بحثیں نہ کیا کرو۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلیں بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طلبگار کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کو دلائل سے قائل نہ کر سکیں
تو پھر نرمی سے کام لیں۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دل میں کسی کے ساتھ کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے اچھا سلوک ہی حق کا راستہ ہے۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ دولت کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ بڑی منزلوں کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ بے معافی مانگنے والوں، سب کو معافی دے دیا کرو، اور یہی معافی کا راز ہے کہ جس نے سب کے لیے معافی مانگی وہ معاف کر دیا گیا۔ آنسو تیرے اللہ کا قرب ہے جو تنہائی میں نکل آئے۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو، اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقین ہی کے نتیجے میں ممکن ہے۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال و متاع یا ان کے مناصب کی بنیاد پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو۔ صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اسے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کی وجہ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں، لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کی وجہ ہے۔ حادثوں سے ہار جانا فطرت آدم نہیں، حادثے تو کھیلتے ہیں عظمت آدم کے ساتھ۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اگر ہم حسب و نسب کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم ملیں اسے ہم اپنے سے بہتر سمجھیں۔ دنیا میں 3 نقصان دہ چیزیں ہیں: دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، شک والی چیزوں میں پڑنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی کا سوال کیا، اور اللہ نے ان گناہ گاروں کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے تو جان لے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے۔ لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے
اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے طعنوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا، وہ دیوانہ ہے۔ اے لوگو، دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد کو کافی سمجھو، یقیناً وہ بہترین مددگار ہے۔ دنیا کی زندگی سے راحت کی امید نہ رکھو، دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، اس کی لذتیں اکثر گناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں۔ نیکیاں یہاں ہمیشہ مشقت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں، اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے چنتے ہیں۔ مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے، اور ہو سکے تو اس کام کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر، تاکہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکے اور تیرا یہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے۔ اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو، اور میں کی رٹ نہ لگائے پھرا کرو۔ اللہ والوں کی میں باقی ہی کہاں رہتی ہے، میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں جو بے ادبی کر دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے، اس بے ادب رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ادب کی توفیق مانگا کرو، اس کے لیے کوشش کیا کرو، ورنہ بے ادبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں پھینکتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو، تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آ جائے، وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے؟ یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہے۔ یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے۔ اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ اگر مگر کیوں کیا کیسے کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی ناواقف ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں،
بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق اور نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے حوالے کرنا ہو تو عقل مند شخص کے حوالے کرو، اگر عقل مند شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو، ورنہ وہ کام چھوڑ دو۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی، اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن سفر جاری رکھو۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لمحہ موجود میں جینا آتا ہے تو مطلب زندگی جینا آتی ہے۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو رد کر دو، غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو، اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ شیطان بھی موجود ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اپنی سوچ کو زنگ سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں۔ پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے، تاریکی تمہاری مشعل راہ ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ
کچھ اور ہو۔ جو کشتی یاد خدا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ندامت کے آنسوؤں کے دریا میں بہتی ہے، وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی، سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو، وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو، تمہیں قبول کر لیا جائے گا۔ جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا، وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا۔ علم دولت والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا، اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے، تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائے۔ خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے۔ لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے، مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا، اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لایا جائے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے۔ بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ ابدی سفر کے نقطۂ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے
بہترین تیاری ضروری ہے۔ باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں۔ جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا۔ جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں۔ کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔